ایک مت ہے کہ جی بچہ تو اب ہم نے انگلینڈ جا کے پیدا کرنا اور نیشنلٹی بھی ہو جائے گی. نہیں، ایسے بالکل بات نہیں ہے. اور اکثر لوگوں کو جب اس طرح کی وہ غلطی کرتے ہیں تو ان کو بجائے یہاں پہ نیشنلٹی ملنے کے ان کو ایک NHS کی ایک انوائس آ جاتی ہے جو کہ کافی مہنگی ہے. یہاں پہ بچہ اگر پیدائش آپ کریں ہاسپٹل کے اندر تو تقریباً 12 سے 15 ہزار پاؤنڈ کی انوائس جو ہے وہ ان کو آ جاتی ہے، جو کہ ان کو پے کرنی پڑتی ہے، ورنہ فیوچر میں ان کے اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتے ہیں. UK میں 1981 سے پہلے ایسا تھا. اس کے بعد سے UK میں ماں یا باپ جو ہے اس کی نیشنلٹی یا اس کے یہاں پہ اسٹیٹس کے مطابق اس کا ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا. تو اگر کوئی یہاں پہ ہے، مطلب اگر وزٹر کے اوپر آئے ہیں یا اسٹوڈنٹ کے اوپر ہیں یا کسی اور ویزا کے اوپر ہیں، تو اگر دونوں میں سے ماں یا باپ کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے تو ان کے بچوں کو جو نیشنلٹی ہے وہ آٹومیٹکلی نہیں ملتی. وہ مطلب اگر پاکستان کے ہیں تو ان کے بچے بھی پاکستانی ہی ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اظہر جاوید اور لیگل فورم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا اہم اس لیے بھی ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بچہ انگلینڈ میں پیدا ہو جائے تو نیشنلٹی اس کا حق ہے. یہ کہاں تک سچ ہے اور اس میں جھوٹ کتنا، اور جو بچوں کے لیے برٹش نیشنلٹی کے کیا روٹ ہو سکتے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر غلام مصطفیٰ، لا اینڈ سالیسٹر سے ان کا تعلق ہے. ایک بار پھر ان سے ہم بات کرتے ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر سر آپ کا. بہت شکریہ آپ کا جناب. ایک مت ہے کہ جی بچہ تو اب ہم نے انگلینڈ جا کے پیدا کرنا اور نیشنلٹی بھی ہو جائے گی، کیا سچ ہے یہ؟ نہیں، ایسے بالکل بات نہیں ہے. اور اکثر لوگوں کو جب اس طرح کی وہ غلطی کرتے ہیں تو ان کو بجائے یہاں پہ نیشنلٹی ملنے کے ان کو ایک NHS کی ایک انوائس آ جاتی ہے جو کہ کافی مہنگی ہے. یہاں پہ بچہ اگر پیدائش آپ کریں ہاسپٹل کے اندر تو تقریباً 12 سے 15 ہزار پاؤنڈ کی انوائس جو ہے وہ ان کو آ جاتی ہے، جو کہ ان کو پے کرنی پڑتی ہے، ورنہ فیوچر میں ان کے اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتے ہیں. تو یہ بالکل مت ہے. امریکہ میں بالکل ایسا ہے، اور بھی کنٹریز ہیں جہاں پہ ایسا بالکل بات ہے کہ اگر بچہ وہاں پیدا ہوتا ہے تو اس کنٹری کا سٹیزن سمجھا جاتا ہے. UK میں 1981 سے پہلے ایسا تھا. اس کے بعد سے UK میں ماں یا باپ جو ہے اس کی نیشنلٹی یا اس کے یہاں پہ اسٹیٹس کے مطابق اس کا ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا. تو اگر کوئی یہاں پہ ہے، مطلب اگر وزٹر کے اوپر آئے ہیں یا اسٹوڈنٹ کے اوپر ہیں یا کسی اور ویزا کے اوپر ہیں، تو اگر دونوں میں سے ماں یا باپ کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے تو ان کے بچوں کو جو نیشنلٹی ہے وہ آٹومیٹکلی نہیں ملتی. وہ مطلب اگر پاکستان کے ہیں تو ان کے بچے بھی پاکستانی ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ یہاں پہ حالات ہیں جن میں آپ جا کے نیشنلٹی لے سکتے ہیں وہ بچے. جیسے اب اگر کوئی بچہ پیرنٹس، اب جیسے آپ نے بتایا ایک برٹش نیشنل ہے لیکن بچہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے، تو پھر کیا سچویشن ہوگی؟ جی، اس میں دیکھیں، اگر تو پیرنٹس جو ہیں وہ UK پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ برٹش ہو گئے یا برٹش بن گئے، تو اس کے بعد ان کو نیچرلائزیشن کا ایک پروسیس ہے. تو اگر وہ اس کے ذریعے نیچرلائز ہوئے، برٹش ہو گئے، تو اس کے بعد اگر ان کے بچے جو ہیں وہ پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں نیشنلٹی لینے کے بعد، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ ان کے رہنے کا نہیں یا انڈیفینٹ کا پیریڈ نہیں، جس دن وہ نیشنل یہاں پہ ہوئے، نیچرلائزڈ ہوئے UK کے اندر، تو وہ ڈیٹ کاؤنٹ کرتی ہے. اس ڈیٹ کے بعد اگر ان کا کوئی بچہ وہاں پہ پاکستان میں فرض کریں پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی برٹش ہوتا ہے. اس کے لیے صرف رجسٹریشن پروسیس ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، ایک اپلیکیشن کرنی پڑتی ہے، پروف کرنا پڑتا ہے کہ یہ بچہ ان کا ہے، پاکستان میں پیدا ہوا، برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ اس طرح کی ڈاکیومنٹیشن لگا کے تو ان کو جو ہے بچے کو وہیں پہ پاکستان میں ہی پاسپورٹ مل جاتا ہے. تو وہ ایک راستہ بالکل ہے. لیکن ماں کا کیا بنے گا اگر ماں کے پاس یہاں پہ کوئی ویزا نہیں ہے، کوئی اس کے پاس اسٹیٹس نہیں ہے، مطلب وہ یہاں ہی نہیں ہے ہی پاکستان میں؟ ہاں جی. تو اس کے لیے کیا؟ دیکھیں، بچوں کے لیے تو نیشنلٹی آپ پاس آن کر سکتے ہیں. وائف کو وہ نیشنلٹی نہیں پاس کی جا سکتی. وائف کو آپ نے UK میں اسپاؤس ویزا کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جب 5 سال کا یہاں پہ دورانیہ آپ پورا کریں، 2.5 سال کے 2 ویزا پورے کریں، اس کے بعد ان کا انڈیفینٹ ہوگا، اور اس کے بعد وہ اپنے طور پہ نیشنلٹی جو ہے نیچرلائزیشن کا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کر کے نیشنلٹی لے سکتی ہیں. لیکن اس میں بھی ایک کیچ ہے کہ اب بہت سارے لوگ وہ شرائط پورا نہیں کر سکتے اسپاؤس ویزا کے، اور وہ شادی وہاں کرتے ہیں اور ادھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں، تو ماں کیا کرے گی؟ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں. اگر تو وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب اپنی فیملی وہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو بھی ان کی ریزنز ہیں اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے وہیں پہ پڑھانا چاہتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں، کلچرلی وہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں، اور اپنی وائف کو وہ یہاں پہ UK میں نہیں لے کے آنا چاہتے. تو اس میں ان کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو پاسپورٹس لے دیں. تو اس کے بعد جب بچے چاہیں وزٹ کرنا چاہیں تو اپنے والد کے ساتھ جو ہیں وہ
विज़िट कर सकते हैं यूके में, आके परमानेंटली रहना भी चाहें तो उसके लिए भी वो देखा जा सकता है। अगर जो उनकी वाइफ हैं जो पाकिस्तान में है वो विज़िट के ऊपर अगर आना चाहें, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है, उसकी वजह पता क्यों हाज़र, क्योंकि अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस काफ़ी मरतबा हो चुका है माजी में कि लोग अपनी बीवियों को विज़िट के ऊपर लेके आए, उसके बाद वापस नहीं लेके गए और यहीं पर एप्लीकेशन करने शुरू कर दे, तो उस वजह से रिफ्यूज़ल रेट काफ़ी हाई है। मगर नो नहीं है उसके ऊपर, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पर वाइफ हैं, वो स्कूल में टीचर लगी हुई हैं या किसी कॉलेज में लेक्चर लगी हैं या डॉक्टर हैं वहाँ पे, और वो कहती कि मैं अपना करियर क्यों छोड़ के जो है यूके जाऊँ या मुझे नहीं जाना, तो मैं तो सिर्फ विज़िट करूँगी, तो बिल्कुल उनका वो अपने विज़िट का वीज़ा लेके यूके में आ सकती हैं। मगर अगर वो यूके में सेटल होने के लिए आना चाहती हैं तो सबसे बेस्ट रूट जो है उनके लिए वो स्पाउस वीज़ा का ही रूट है। रिक्वायरमेंट पूरी करें, यूके में स्पाउस वीज़ा पे आ जाएँ और आप फिर यहाँ पर रह सकते हैं। जहाँ तक रह गई बात बच्चों की, तो जो बच्चे नेशनलिटी लेने के बाद पैदा हुए वो तो ब्रिटिश हैं, जो बच्चे उससे पहले पैदा हुए वो उनको भी स्पाउस वीज़ा के साथ ही, माँ के साथ ही वीज़ा के अप्लाई करके उनको लेके आना पड़ेगा, वो ब्रिटिश नहीं बनते। कुछ कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर, यहीं पे अक्सर कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि मैं यूरोपियन के काफ़ी केसेस डील करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि मेरे भाई जो हैं वो स्पेनिश नेशनल हैं, तो उनके बच्चे तो पाकिस्तान में पैदा हुए, मेरे भाई को भी नेशनलिटी मिली, उनके बच्चों को वहाँ पर पासपोर्ट मिल गए, तो ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो सकता? उसकी वजह ये कि यूके की ये पॉलिसीज़ नहीं है। यूरोप का एक अपना पॉलिसी है, अपना इमिग्रेशन सिस्टम है, अपने कवानीन है। यूके इस तरह की पॉलिसी नहीं देता। यूके का सीधा सा कानून है कि अगर आपके पास उस दिन माँ या बाप के पास सिटीजनशिप नहीं थी, नेशनैलिटी नहीं थी, तो बच्चे ब्रिटिश नहीं होंगे, अनलेस कि बच्चे खुद यहाँ पे 10 साल पूरे करें, या यहाँ पे और बड़े मतलब रास्ते हैं जिसके ऊपर हम काफ़ी आगे जाके बात भी कर सकते हैं, और केसेस भी डील करता हूँ मैं डेली बेसिस के ऊपर, जिसमें बच्चों को नेशनलिटी मिल जाती है, माँ बाप के पास अभी शायद कोई स्टेटस ही नहीं होता। तो ये भी बड़ी मरतबा मैंने केसेस किए हैं जिसमें माँ बाप अभी तक इलीगल हैं मगर बच्चे ब्रिटिश हो चुके हैं। 7 ईयर्स वाला रूट है, 7 ईयर्स वाला रूट भी है, 10 ईयर्स वाला रूट भी है यूके के अंदर। उसके अलावा डिस्क्रेशन की बेस के ऊपर भी एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा नेशनलिटी जो है ना वो डिफरेंट तरीक़ों से ली जा सकती है। देखिए, नेशनलिटी इज़ नॉट अ राइट, इट्स अ प्रिविलेज, ठीक है, और डिस्क्रेशन की बेस के ऊपर दी जाती है। और नेशनलिटी का सबसे बड़ा एक जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपका रिफ्यूज़ हो जाए तो आपको राइट ऑफ अपील भी नहीं मिलता। आप रिव्यू डाल सकते हैं मगर राइट ऑफ अपील भी नहीं देते। तो नेशनलिटी एप्लीकेशन करते हुए बड़ा सीरियसली आपको कंसिडर करना चाहिए। लास्ट ईयर का अगर आपको दिसंबर 2025 तक की फिगर बताऊं तो 70,000 जो नेशनलिटी के एप्लीकेशन थे वो प्रोसेस किए गए, नेशनलिटी अप्रूव की गई, मगर उसके साथ साथ 17,000 एप्लीकेशन रिफ्यूज़ भी किए उन्होंने। एक मिथ है कि जी बच्चा तो अब हमने इंग्लैंड जाके पैदा करना और नेशनलिटी भी हो जाएगी। नहीं, ऐसे बिल्कुल बात नहीं है। और अक्सर लोगों को जब इस तरह की वो गलती करते हैं तो उनको बजाय यहाँ पे नेशनलिटी मिलने के उनको एक NHS की एक इनवॉइस आ जाती है जो कि काफ़ी महंगी है। यहाँ पे बच्चा अगर पैदाइश आप करें हॉस्पिटल के अंदर तो तकरीबन 12 से 15,000 पाउंड की इनवॉइस जो है वो उनको आ जाती है, जो कि उनको पे करनी पड़ती है, वरना फ्यूचर में उनके एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाते हैं। यूके में 1981 से पहले ऐसा था, उसके बाद से यूके में माँ या बाप जो है उसकी नेशनलिटी या उसके यहाँ पे स्टेटस के मुताबिक उसका डिसाइड किया जाता है कि उसका फ्यूचर क्या होगा। तो अगर कोई यहाँ पे है, मतलब अगर विजिटर के ऊपर आए हैं या स्टूडेंट के ऊपर हैं या किसी और वीज़ा के ऊपर हैं, तो अगर दोनों में से माँ या बाप के पास नेशनलिटी नहीं है तो उनके बच्चों को जो नेशनलिटी है वो ऑटोमेटिकली नहीं मिलती। वो मतलब अगर पाकिस्तान के हैं तो उनके बच्चे भी पाकिस्तानी ही होंगे